آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ جو منہ میں آتا ہے نا بول دیتے ہیں۔ ان کو سمجھاؤ تو کہتے ہیں کہ تم لوگ مصلیحت پسند ہو، ہم لوگ تھوڑی کو مصلیحت پسند ہے، تم کو غرض ہے، ہم کو تھوڑی کو غرض ہے۔ کون سی مطلب کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مصلیحت پسند نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی حقیقت پر مبنی باتیں کرنے کا ذوق و شوق رکھتا ہے تو اس کو یہ کب اجازت ہے کہ وہ 4 آدمی کے بیچ میں 5ویں آدمی کی دل آزاری کرے بلا اجازت شرعی، اور ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ کرے، ڈائریکٹ تنقید کرے، ڈائریکٹ عیب نکالے اور بول دے کہ میں مصلیحت پسند نہیں ہوں؟ جو بات سب کے بیچ میں کرنے کی نہیں ہے وہ نہیں کرنی، بلکہ اکیلے میں بھی بات کرتے ہیں آدمی کو زبان بھاری پڑ جاتی ہے، ظرف آ جاتا ہے، حیا کے کوئی تقاضے ہوتے ہیں، کسی کو سمجھانا ہم نہیں سمجھا پاتے، اکیلے میں ہوتے نہیں سمجھا پاتے۔ آپ کو کسی کے منہ سے بو آتی ہے، کیا منہ پہ بول سکتے ہو؟ آپ بولتے ہو اس کے منہ پر کہ یار اپنا منہ تو صاف کرو؟ بولو گے اس کی دل آزاری ہوگی، اس کا دل دکھے گا۔ آدمی کو منہ پھٹ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے عیب بیان کرتے ہوئے بے باک نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے عیب بیان کرتے ہوئے جری نہیں ہونا چاہیے۔ اور عیب بیان کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں کہ اس کے پہلے کچھ اچھے پہلو بیان کرو، اس کو یہ ریئلائز کراؤ کہ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تبھی وہ آپ کی اصلاح کے مدنی پھول قبول کرے گا، ادروائز تو مشکل ہو جائے گا۔ چغلی کر جاتے، سمجھ نہیں پڑتی، سمجھاؤ تو مانتے ہی نہیں ہے۔ ارے بھائی خدا کے بندے چغلی کر دے، میرے کو مصلحت پسند ہو تو تم کو وہ کون سی مصلحت ہے جس میں چغلی کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے؟ اور لوگوں کا جی خوش کرنا، یعنی کہ فرائض کے بعد افضل عبادت جس کو حدیث پاک میں کہا گیا، فرائض کے بعد افضل عبادت وہ مسلمان کا جی خوش کرنا ہے۔ اور بدترین سود جس کو حدیث میں کہا گیا، بدترین سود مسلمان کے آبرو میں دست درازی کرنا ہے، مگر اس طرف بدقسمتی ہماری، اس طرف ہماری توجہ نہیں۔